بہت ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلک، اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن فقرأ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین ومن نعتها لو ان ابن آدم سأل وادیا من مال فآتيته سأل ثانیا وإن آتيته ثانیا سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره أخرجه الحاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں یا تیرے سامنے قرآن پڑھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور اسی کی صفت میں یہ ہے کہ اگر ابن آدم سوال کرے اللہ سے ایک وادی مال کا اور اللہ پاک اس کو دے دیں، تو پھر وہ سوال کرے گا دوسری وادی کا اور اللہ پاک اس کو وہ دوسری وادی بھی مال سے دے دیں، تو سوال کرے گا تیسری وادی کا۔ اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ متوجہ ہو جاتا ہے ان کی طرف جو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور دین تو اللہ کے نزدیک بالکل سیدھا سادھا ہے، ایک دم صراط مستقیم ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اور جس نے نیکی کی گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ دوستو بزرگوں، یہاں پہ ایک روایت پڑھی گئی ہے مستدرک حاکم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا کیا کہ ابی ابن کعب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنائیں۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم سناؤں۔
تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر کے فرمایا کہ مجھے آپ قرآن سنائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابی، تمہارا نام لے کر کے اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تجھے قرآن کریم سناؤں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے، ان پر آہ و بکا کی کیفیت طاری ہو گئی اور نڈھال ہو گئے روتے روتے۔ اور بہت تاریخی جملہ ہے جو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کیا اللہ نے اپنے پاس یعنی اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اس خوشی اور مسرت میں رونے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری لم یکن الذین کفروا یعنی سورہ بینہ پڑھ کر سنائی۔ دوستو بزرگوں، صحابہ میں ہر صحابی کی ایک نئی شان ہے، کسی میں حیا غالب ہے تو کسی میں قضا غالب ہے، تو کسی کے اندر حلم ہے تو کسی میں جلال ہے۔ ہر انسان کے مزاج کے اعتبار سے اللہ پاک نے اپنے اسماء حسنہ کی صفات انسان کے اندر ودیعت کی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے مزاج میں جو تم دیکھتے ہو شدت ہوتی ہے، اور کسی کی مزاج کے اندر حدت ہوتی ہے، کسی میں بردباری ہوتی ہے، کسی میں حلم غالب ہوتا ہے، کسی میں حیا غالب ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے صفاتی نام بھی 99 ہیں، بلکہ اور زیادہ ہیں۔ محدثین نے اس کی خوب جستجو کی ہے جی۔ اور پاکستان کے ایک بزرگ عالم مولانا موسیٰ بازی نے اس پر کتاب ہی لکھ دی ہے کہ اللہ کے کتنے اسما ہیں جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں، کتابوں میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کا ذکر اسماء حسنہ میں نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی کلام کیا ہے مولانا موسیٰ بازی، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور میں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور علم ان کو اللہ تعالیٰ نے وہبی عطا کیا ہے۔ صرف اللہ، صرف اس پر 2 جلد ضخیم کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ کتاب میرے پاس بھی میں نے منگائی ہے۔ صرف اللہ کا تعارف کرایا انہوں نے کہ اللہ کیا ہے۔ عربی میں 2 جلد ہے کتاب، یہ صرف اللہ، بس اس کا تعارف کیا ہے انہوں نے کتاب میں عربی میں۔ خیر بہرحال دوستو، تو لکھا مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ کے جو صفاتی اسما ہیں، جبار اللہ کا ایک نام ہے، تو اس صفت کا اثر جس انسان پہ پڑ جائے گا اس کے مزاج میں جی گرمی آ جائے گا۔ واہ بھائی مولانا بنگلہ دیشی، گرمی آ جائے گا۔ اور جس آدمی کے نام پر رحمان اور رحیم کا سایہ پڑ جائے گا تو اس کے مزاج میں عفو و درگزر کا مادہ آئے گا۔ دوسرے پہ یہ انسان مہربان ہوگا، لاکھ بھائی باپ عزیز رشتہ دار کہیں گے کہ نہیں اس کے ساتھ سختی کرو، لیکن اس کے مزاج میں سختی ہے ہی نہیں جی۔ بعض لوگوں کو کہو تھوڑا بھائی نرم ہو جاؤ، وہ جتنا کہو نرم ہونے کے لیے اتنا وہ زیادہ گرم ہوگا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسانی مزاج میں جو طبیعتیں ہیں انسان کی، یہ مزاج جو ہے انسان کا یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کے صفاتی اسما کا اس پر اثر پڑ گیا، جیسا اثر پڑ گیا ویسے ہی اس کی صفات ظاہر ہو گئی۔ پھر مجدد صاحب لکھتے ہیں اللہ کے کمالات پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ خالق کے صفات کا کمال ہے جو اپنے بندوں پہ اپنی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ خیر بہرحال دوستو، تو صحابہ میں مختلف لوگ گزرے ہیں جی۔ حضرت علی کو قضا کا جھنڈا مل جائے گا قیامت کے دن، حضرت عثمان غنی کو حیا کا جھنڈا مل جائے گا،
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے تمام قرہ کا جھنڈا مل جائے گا. جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام زاہدین الزہاد کا جھنڈا مل جائے گا. ٹھیک ہے دوستو، تو مختلف صحابہ ہیں، ہر ایک کی صفات ہیں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ ابی ابن کعب کو قرآن سنائیے. نام لے کر کے کہا، جس کی خوشی اور مسرت میں وہ رونے لگے، اور یہ کہا کہ وقد ذکرت عند رب العالمین، کہ میرا ذکر اللہ پاک کے پاس ہو گیا، اس خوشی میں رونے لگے. اے کاش کہ ہم سب کا بھی ذکر اللہ کے پاس ہو جائے. ان کا تو ایک خاص صفات کے ساتھ ذکر ہوا. امت کے ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنا ذکر اللہ کے پاس کرایا کرے. حدیث کے اندر آیا، تفصیل پہلے گزر چکی ہے درس میں، کہ انا جلیس من ذکرنی. موسیٰ نے سوال کیا تھا علیہ السلام کہ اے اللہ، میں آپ کی آواز تو سنتا ہوں پر آپ کو دیکھتا نہیں ہوں، تو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ پاک نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا نام لیتا ہے. موسیٰ نے پوچھا یا اللہ کیف اذکرک، اے اللہ میں کیسے آپ کو یاد کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذکرنی من وراء لسانک، زبان کے پیچھے سے، یعنی دل کی گہرائیوں سے مجھے یاد کرو. دل کی گہرائیوں سے مجھے یاد کرو، دل میں اللہ ہونی چاہیے. خیر دوستو، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ سنائی. سورہ بینہ کیا ہے دوستو؟ دنیا کائنات عالم ایک دم کار مذلت اور ضلالت میں تھی، گمراہی میں تھی. ہدایت کی طرف نکلنے کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں تھا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، باز نہیں آ سکتے، جدا نہیں ہو سکتے. نہ یہود نہ نصارہ نہ مشرک اس خرافات سے جدا نہیں ہو سکتے. حتی یأتیہم البینہ، جب تک کہ اللہ کی طرف سے مضبوط قسم کی کوئی دلیل نہ آ جائے. اس دلیل کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، رسول من اللہ، اللہ نے رسول بھیجا. جی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اللہ نے دو نعمت عطا فرمائی آپ کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، پوری دنیا کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے اللہ نے دو بڑی نعمت عطا فرمائی، ایک رسول اور ایک قرآن کریم. ایک رسول اور ایک قرآن کریم. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دو ٹوک فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ. اہل کفر کے لیے، گندگی والوں کے لیے، نجاست والوں کے لیے، جن کو عقیدے کی طہارت نصیب نہیں ہے، ان کے لیے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے گندا گروہ ہے، گندی جماعت ہے. ان میں خیر کی کوئی روشنی کسی قسم کی ان میں نہیں ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. روشنی سے یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اندھیرے میں. پاکی سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ناپاکی میں. طہارت سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ نجاست میں. جنت سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہنم میں. اور اہل ایمان کے لیے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ جی اہل ایمان کے لیے کیا فرمایا؟ نہیں بابا، اسی جگہ فرمایا ہے. نہیں بابا، نہیں، کیسے ہوگا پھر؟ ارے اسی آیت الکرسی سے، اسی آیت سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟
کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ کی بات اچھی کر رہے ہیں۔ اللہ، ہمارا ہاتھ کہاں ہے؟ بولو، ہمارا ہاتھ کہاں ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، ہمارا ہاتھ کہاں ہے؟ ارے اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا ہاتھ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اسی کو نا اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نگہبان ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا رب مان لیا اور دل پہ اللہ کی سلطنت قائم کر دی، طاغوت کی تمام تانے بانے، جی تمام چالیں ان کی دل سے نکال دیا اور تسلیم کر لیا کہ اللہ ہی میرا معبود اور اللہ ہی میرا مقصود اور اللہ ہی میرا مطلوب ہے، مجھے اسی کی رضا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہم کو جہنم سے کہاں لے جا رہے؟ جنت میں۔ اندھیرے سے کہاں لے جا رہے؟ روشنی میں۔ نجاست سے کہاں لے جا رہے؟ طہارت کی طرف۔ برائی سے کہاں لے جا رہے؟ بھلائی کی طرف۔ کیوں؟ اس آیت میں جواب ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ دیکھنا شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، ولی کا ترجمہ نگہبان، شیخ الہند نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نگہبان ہے۔ جس طرح کے بکری کا چرواہا بکری کا کی نگہبانی کرتا ہے کہ غلط وادیوں میں جانے، بھیڑیوں کو کھانے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ہمیں غلط راہ پہ جانے نہیں دے گا اور نہ ہمیں غلط چیز کے حوالے کرے گا، میری نگہبانی کر رہا ہے۔ ہم سو رہے ہیں اور ہماری وہ نگہبانی کر رہا ہے۔ کون؟ کیوں؟ کہ اس کو روشنی کی طرف لے جانا ہے اندھیرے سے۔ تو بہرحال سورہ بینہ میں اللہ پاک نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ چوائس فور یو، آپ کو چوائس کرنا ہے کہ ہم شر البریہ میں بنے یا خیر البریہ میں بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس سورت کی تلاوت فرمائی تاکہ ایمان والے پہ ایمان واضح ہو جائے اور کفر کی نجاست و گندگی ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اتنا خطرناک گھٹا ٹوٹ اندھیرا تھا کہ یہ اندھیرا ختم ہونے والا نہیں تھا، جتنی بڑی سخت اندھیری تھی اس سے زیادہ طاقتور نور کی ضرورت پڑی، اس لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ ان کے کیا بھیج دی؟ قرآن کریم کتاب بھیجی، کتب قیمہ۔ کیا کہا؟ کتب قیمہ، سیدھی سولڈ کتاب بھیجی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن میں پڑھ لینا، صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، سچائی پر مبنی ہے۔ اس کے تمام بیانات اللہ کے ہیں۔ قرآن کے کمالات میں یاد رکھ لیجئے 6 صفات کا ذکر کیا ہے مفسرین نے۔ سب سے پہلی صفت یہ کہ قرآن معجز من اللہ ہے، یاد کر لو اس کو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ معجز من اللہ۔ دوسری چیز صداقت کی اس کے، منزل من اللہ، کیا ہے؟ تیسری چیز مفصل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اصول تمام کے تمام، قوانین تمام کے تمام، قیامت تک کے لیے دنیا کی تمام انسانی نسل کے لیے ایک اصول بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس ملک والے کے لیے یہ اور اس ملک والے کے لیے وہ، کالوں کے لیے وہ، گوروں کے لیے وہ، عورتوں کے لیے وہ، بچوں کے لیے نہیں۔ اصول میں قرآن کریم کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے مفصلاً۔ کیا ہے دوستو؟ تیسری صفت۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی جدید کتاب نہیں ہے، اس کتاب کی تصدیق تمام کتب سابقہ نے کیا ہے، مصدق ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ پہلے تمام کی تمام شریعتوں نے اس کتاب کی پہلے پیشن گوئی کر دی اور تصدیق کی ہے،
اور خود یہ قرآن تمام پچھلی کتابوں کی تردید نہیں کرتی بلکہ قرآن تصدیق کر دیتی ہے. قرآن کتنی صفات ہو گئی؟ 4. 5ویں صفت کہ یہ کتاب صدق ہے. کتاب کیا ہے؟ صدق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں. ظاہری مادی کوئی قوت نہیں ہے, آپ کے حامی بھی نہیں ہیں, مددگار بھی نہیں ہے, اور بے اسباب حالات میں قرآن ایک چیلنج کر رہا ہے. الف لام میم. آگے نہیں بھائی, ذالک الکتاب نہیں بابا, غلبت الروم. دنیا کی سپر طاقت محمد کے سامنے سرنگو ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بے سر و سامانی میں چیلنج کیا نہیں مولانا جی؟ تو یہ کتاب صدق ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے سنو, ہم آپ تو باتیں کر لیتے ہیں. رسول قل یا ایھا الکافرون اٹھا کے دیکھو, یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی. دیکھنا قرآن کھول کے, یہ سورت کیا ہے؟ مکی. ہر 4 جانب سے حالات ناسازگار ہیں. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن نازل ہو رہا ہے قل یا ایھا الکافرون. جی حالات خراب ہیں. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اعدائے اسلام و مسلمان ہیں, اور بالکل ناسازگار حالات ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں. اللہ کریں قل قوت کے ساتھ, یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے, وہی الہی تو ہے, ذرا حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے پھر سناؤں گا؟ دنیا کے کسی بھی مفسر کو پوچھ لیجئے آپ, کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والے مسلمان سے پوچھئے, یہ سورت مکی ہے, یہ سورت کیا ہے؟ اب حالات جو بھی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ببانگ دہل سنا دیا. تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ کتاب کیا ہے؟ صدق. اور قرآن نے دوسری صفت مان کہہ دیا, یہ چھٹا کمال ہے قرآن کا, عدلا. کیا کہا؟ عدلا. اس میں عدل ہے, انصاف ہے. فاطمہ نام کی قبیلہ جوہنیہ کی ایک خاتون نے چوری کر لیا, بڑے خاندان کی بچی تھی. رسول اللہ کی شریعت کہہ رہی ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. اب اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تو ہمارے زبان میں بولتے نا, مولوی صاحب اس کی تو ناک کٹ جائے گی. کچھ تو خیال کیجئے مولوی صاحب, ارے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑا بھیا ہے بومبے کا. مولوی صاحب کچھ تو سوچو. اب سفارش کون کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بلایا گیا کہ تو رسول اللہ کے بڑا قریب ہے, حضور کے بیٹا ہے, متبنا منہ بولا بیٹا. کہا ذرا زید سفارش تو کر, یہ ہاتھ کاٹنے میں ذرا کمپرمائز کر دیا جائے. تو یہ گئے, باتیں شروع کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر آپ کھڑے ہوئے خطبے کے لیے. کیا فرمایا؟ تاریخی جملہ, مولویوں تم شہادت دو, میں نہیں دوں گا. کیا کہا تھا؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. اگر محمد کی بیٹی بھی فاطمہ چوری کرتی تو آج اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو قرآن نے کہا ہے صدقا وعدلا. یہ سب قرآن کہتا ہے, ہم نہیں کہتے, ہم حدیثی کا درس دیتے ہیں, لیکن روایت وہ لائیں گے جو آیتیں میں ہیں, تاکہ آپ کو یہ شک نہ ہو کہ پوچھئے کہ مولوی صاحب کہاں کی روایت ہے. جی حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کر لیتی تو کاٹ دیتا. جی تو قرآن نے صفات بیان کی کہ معجز ہے, اور کیا بتایا تھا میں نے؟ منزل من اللہ ہے, اور کیا بتایا تھا؟ مفصلن ہے. یاد کر لو, گڈ عالم بن جاؤ گے, درس کو یاد کر لو, کتنا پڑھ کے آتا ہوں. جی اس کے بعد مصدق نہیں, ہاں مصدق ہے, پہلے سے تصدیق کی گئی. صدقن جس کی مثال دے دیا, عدلن, اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. کتنی کمالات ہو گئے؟ 7. کہتا ہے قرآن میں اس میں ہیر پھیر. جی ہیر پھیر, کوئی مائی کا پوت تبدیلی کرنا چاہے کرنے والے خود چلے جائیں گے, یہ قرآن یوں ہی رہے گا.
کرنے والے چلے گئے. قرآن یوں کا یوں ہی ہے. اچھا بابا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ سنا دی. کیوں؟ کہ اس میں تسلی ہو جائے. کن کو؟ حالات بڑے ناسازگار ہیں مکہ والوں کے، نبی اکرم پہ ایمان لانے والوں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم خیر البریہ ہیں، ہم بہترین جماعت ہے. کیوں؟ ہم محمد کے ساتھ ہیں اور محمد کے ساتھ اللہ ہے. تو گویا کہ اللہ ہمارے ساتھ. سیدھی بات. اچھا بابا لے 28 ہو گیا، باقی ابھی ہے 10 منٹ میرے پاس. اب حدیث سن لو. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ انسانی طبیعت میں حرص ہے. انسانی طبیعت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو ہی بات کہتے ہیں کہ دو چیز کو قربان کر دو، ولایت لے لو. اللہ ہم سب کو دینے کی توفیق فرمائے. کیا فرمایا؟ کہ دو چیز دے دو اور ولایت لے لو. کون کون ولایت لے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو خان صاحب انگلی اٹھا رہے، تھوڑی چاہیے لگتا ہے. ایسے ہاتھ اٹھائیے جی. ہاں دیکھو سمجھدار آدمی لگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں مال مٹیریل رہے دونوں جیب میں. ہاں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی طبیعت میں مال کی حرص ہے. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اے اللہ ہم سب کی حفاظت کیجیے گا. اے اللہ جیب میں تو مال رہے پر دل میں نہ رہے. یہ گفتگو دل کی ہو رہی ہے خان صاحب، یہ گفتگو دل کی ہو رہی. دل میں ہمارے محبت نہ ہو مال کی. جیب میں مال ہو، جب مال ہوگا تب نہ صدقہ دیجیے گا، مال ہوگا تب نہ خیرات کیجیے گا، مال ہوگا جب نہ بھر پیٹ کھانا کھائیے گا، مال ہوگا جب نہ کسی کی چوری نہیں کیجیے گا، مال ہوگا جب نہ مسجد بنوا دیجیے گا، مال ہوگا جب نہ مسجد کا فرش لگا دیجیے گا، مال ہوگا جب نہ پنکھے خرید کے لگا دیجیے گا. اور مال ہے ہی نہیں تو پھر کیا دیجیے گا؟ لیکن مال جیب میں ہو، دل میں نہ ہو، دل میں حرص نہ ہو، مال کی حرص نہ ہو. اللہ تعالیٰ دل کو مال کے حرص سے ہمارے آپ کے سب کے پاک کرے. جی ہو خوب، انکار نہیں ہے، لیکن دل میں نہ ہو. دل میں نہ ہو. دل میں کیا ہو؟ اللہ اور کوئی نہ ہو. بابا دنیا، بابا رشتہ سب سے توڑ، اب بابا رشتہ رب سے جوڑ. اچھا بابا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کے دل میں طلب آؤ 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 جی یہ جب ہوتی ہے تو اس انسان کو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا. کتنا ہے؟ ارے بھائی میں غریب آدمی ہوں، فرض کر لیجئے تو میں بھی 2 ہی روٹی کھاؤں گا نا، چلو 3 چپاتی کھا لوں گا. چلو خان صاحب ہیں تو 4 تندوری کھا لیں گے. جی گوشت ہی کھاؤ گے، ہیرا تو نہیں کھاؤ گے. جی لولو و مرجان تو نہیں کھاؤ گے. خان صاحب ارے میں اگر 100 گرام کھاؤں گا تو آپ 500 گرام کھا لیجیے گا. اور کیا کیجیے؟ پیسہ میرے پاس اگر 100 ہو، آپ کے پاس 100 ہو، تو بھی خوراک تو وہی کھانی ہے، روٹی چاول گوشت مچھلی. جی تو جتنا کھانا اتنے ہی ٹینشن لینا. اب روٹی تو کھانی ہے مجھے 2، اور ٹینشن لیا ہوا ہے پورے بر دبئی کا کہ سارے لوگوں کا بزنس، پیسہ مال ہماری دکان میں آ جائے. یہ بات غلط ہے. بیٹھ جائیے، مجھ سے ملنا تو بعد میں مل لیجیے گا نا. بیٹھ. اچھا چلیے فلائی سے آ جا بابا. آپ بھی اللہ چلیے اللہ خوش رکھے. ٹھیک اللہ خوش رکھے. چلو بابا، جتنا کھانا اتنی ہی فکر کرنا. اتنا آپ سب کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ جی مل رہا ہے. تو خام خواہ کے لیے بے شمار ڈپریشن، بے شمار جی ٹینشن. بھائی ٹینشن فری لائف گزارو، ڈپریشن فری لائف گزارو. جی آج کل آتا ہے گاڑی چلانے والے بولتے ہیں ٹیوب لیس ٹائر، تو تم بھی ٹیوب
ٹینشن لیس لائف گزارا کرو. بھائی گاڑی چلانے والے جانتے نہیں جانتے, ٹیوب لیس ٹائر آ گیا ہے جی. تو جب ٹیوب لیس ٹائر ترقی کر کے آ گیا تو آپ بھی ٹینشن لیس لائف گزارا کرو, ڈپریشن لیس لائف گزارا کرو. کھانا 4 ہی روٹی ہے صبح سے شام تک بھیا جی, 4 ہی روٹی کھانا ہے, چلو 6 کھا لیں گے کیونکہ 2 خان صاحب کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ شام کو, اور 12 بجے رات میں کھاتے ہیں کھانا, تو چلو 8 کھا لیں گے, چلو ٹھیک ہے. لیکن 8 روٹی کھا کر کے 1 بوری روٹی کے آٹے کا ٹینشن کیوں لینا؟ بتاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے اپنی طرف. پیسے خوب ہو بے شک, میں منع نہیں کرتا ہوں اس سے, لیکن دل ہمارا پیسے کے ساتھ نہ ہو, دل ہمارا اللہ کے ساتھ ہو. دل ہمارا, گفتگو اس پر ہو رہی ہے. اچھا بابا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میری دکان میں برکت دے دے. اب خوب برکت ہو گئی, خوب برکت ہو گئی, خوب برکت ہو گئی. اسلام آباد میں مکان خرید لیا, گاڑی خرید لی, دبئی میں گاڑی خرید لی, بہترین مکان میں رہ رہے ہیں. اب ٹینشن ہو رہا ہے کہ نہیں, ایک دکان سے دوسری, چلو اب دوسری دکان بھی اللہ نے دعا کر دی, قبول ہو گئی. اب فکر لاحق ہو رہی ہے تیسری, 3 دکان ہو گئی تو خان صاحب پھر ٹینشن چوتھی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم کو, یہ تو دکان میں نے مثال دی, کہتے ہیں پوری ایک وادی تمہاری دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ, دوسری روایت میں ہے, سونے سے بھر دے. تو انسان دعا کرے گا یا اللہ دوسری وادی بھی ہو, اور دوسری وادی بھر گئی تو پھر یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اس کی خواہش کو کوئی ختم نہیں کرے گا. جب یہ قبر میں جائے گا اور اس کی زبان کو مٹی کھا کر کے مٹی بن جائے گا نا, اور پیٹ میں اس کے کیڑے پھلیں گے اور اس کو بھی مٹی بن جائے گا, بس اس کی تمنا ہو جائے گی ختم. تو دوستو اس سے پہلے ہی نا ہم کو اپنی خواہش کو کلوز کر دینا ہے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ القیس مندہ, ہم نہیں تعریف کریں گے, حدیث مستدرک حاکم کی مولانا, القیس مندان نفسہ وعمل لما بعد الموت, ہے نا مولانا روایت کی جی. کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے اور مرنے کے بعد والی زندگی کو کامیاب کر دے. مرنے کے بعد والی زندگی کو معاف کرنا, تمہارا صرف ہاتھ رکھے ہوا جی, مرنے کے بعد والی زندگی کو جی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خواہش کا دروازہ کون کلوز کرتا ہے؟ قبر کی مٹی. تمنا بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, تمنا. اب سن لو, اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, سب کو بچائے. جیسے جیسے زندگی بڑی ہوتی جائے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے. علامت بتاتا ہوں انابت کی, جب بزرگوں نے لکھا درس کلوز کرتا ہوں, ٹائم ہونے والا ہے, ہو گیا نہیں ہو گیا ٹائم. جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے, دنیا کو سجانے کی کوشش کم کیجیے اور آخرت کو بسانے کی کوشش. یہ دلیل انابت ہے, یہ دلیل بزرگوں نے لکھا ہے. قرآن پڑھ سکتا ہوں جی, قرآن پڑھ سکتا ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم. انیبو کی تفسیر دیکھنا قرآن میں اس آیت کے ذمہ میں. وانیبوا الی ربکم واسلموا, 2 لفظ آیا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. آگے پھر اللہ وضاحت کرتا ہے, وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آگے جواب آ رہا ہے, أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ.
او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حين ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. جواب سنو. بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. یہ سورہ زمر میں نے پڑھا ہے. حافظ تو نہیں ہوں, غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے. ارے حافظ لوگ غلط پڑھ دیا, میں نے صحیح پڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے علم میں. حافظ نہیں ہوں میں جی, انداز سے پڑھتا ہوں. تو بہرحال دوستو, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 3 وادی لے لے گا. لا یملو جو فعبدن الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب. جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اللہ اس کو قریب کر لیتے ہیں. اور دین یہودیت اور نصرانیت نہیں ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے, الہاکم التکاثر. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن سخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی. حضور نے کیا فرمایا؟ یقول ابن آدم مالی مالی. لوگ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حضور فرماتے حل لک من مالک الا ما اکل. تیرا مال تو وہی ہے جو تو کھا لے. کیا کر لے؟ کھا لے. اور آج کل تو ایسا دور آ گیا ہے کہ بولتے کسی کو کولیسٹرول ہو گیا, کسی کو بولتے شوگر ہو گیا, کسی کو بولتے اس کو ہارٹ پرابلم ہے, تو ڈرائیور کھا رہا ہے مالک کا مرغ مسلم, اور باس کھا رہا ہے ابلا ہوا دال اور جو کی روٹی. ڈرائیور کھا رہا ہے مرغ مسالہ, باس کے گھر میں ہی کھا رہا ہے. اور صاحب کیا کھا رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ظاہر ہے نا صحیح بات جی, کہ ڈرائیور مان مار رہا ہے اور سیٹھیا دیکھ کے ترس رہا ہے. جی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. حضور فرماتے بس تیرا مال وہی ہے جو تو کھا لے. جی تو یہ تو ختم ہو گیا. فاف نہیں وہ لبست فاب لئی, یا جو تو نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا, یہ ہے. اور وہ تصدق تفام زئی, اور راہ حق میں کچھ دے دیا اللہ کے راستے میں, تو تیرے لیے جا کے ٹھہر گیا. باقی یہ کچھ تیرا مال نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز بکری ذبح کی. بس آخری بات دعا کر لیتے ہیں. بکری ذبح کی, اب پوری بکری صدقہ کر دیا, اور اگلا ایک دست چونکہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا دست پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ زود ہضم ہے. زود ہضم سمجھ گئے؟ جلد ہضم ہو جاتا ہے, جلد پک جاتا ہے, جلد گل جاتا ہے. اور بکری جب بیٹھتی ہے تو اگلا پاؤں پہلے موڑتی ہے. اس گوشت کے کھانے کے بعد طبیعت میں انابت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی حکمت لکھا. مولانا معراج صاحب بتاتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب ہدایہ پڑھتے تھے تو انہوں نے بتایا تھا. ہمارے استاد تھے ایک مولانا معراج الحق, انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹھتی ہے تو یوں کر کے بیٹھتی ہے, اگلا دست کھانے سے طبیعت میں عبادت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. جی خان صاحب اگلا ہی دست کھائیے گا, لیکن پچھلے دست میں گوشت زیادہ ہوتا ہے, تو نمکین گوشت جو وہ تو پچھلے کا بنے گا, لیکن کھانا اگلا ہے. اچھا بابا, تو حضور حضرت عائشہ نے سب صدقہ کر دیا, اگلا دست رکھ لیا. تو حضور نے پوچھا عائشہ گوشت کیا کیا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم کر دیا, بس یہ رکھ لیا ہے آپ کے لیے. تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں, تو نے تو سبھی رکھ لیا. ارے یا رسول اللہ میں نے تو اتنا سا رکھا ہے, اگلا دست مشکل سے 1 کلو بھی نہیں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں عائشہ تو نے تو سب رکھ لیا. ارے یا رسول اللہ میں نے تو سب صدقہ کر دیا. کہا سنو بی بی, تو نے سب رکھ لیا. ارے فرمایا جو تو نے صدقہ کر لیا وہ تو نے رکھ لیا, یہ جو تو نے رکھ لیا یہ تو نے ضائع کر دیا. یہ روایت ہے مولوی صاحب, ہے نا. ہاں سب دلیل حدیث سے لاؤں گا. کیا فرمایا؟ جو تو نے صدقہ کر دیا وہ سب تو نے بچا لیا, اور جو تو نے رکھ لیا یہ تو نے ضائع کر دیا. وہی ہے نا روایت ہے کہ جو کھا لیا تو نے فاف نہیں ختم کر دیا, اور جو صدقہ کر دیا تو نے. ہاں تو ہم کیا کریں پھر؟ کون دو بات؟
ہاں وہ بات جزاک اللہ. دیکھو حضرت تھانوی نے لکھا کہ 2 کام کر لو تو ولایت مل جائے گی. خان صاحب ولی بننا چاہتا ہے, چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تم کو بھی ولی بنائے, ہم کو بھی ولی بنائے, سب کو اللہ ولی بنائے. بھائی یہ بیچارے کیوں رہے محروم, ان سب کو اللہ ولی بنائے. حضرت تھانوی نے لکھا 2 چیز, خواہشات نفس کو قربان کر دو اللہ کے لیے, ولایت مل جائے گی. ایک دوسرے, مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو, ولایت مل جائے گی. فرمایا یہی 2 چیز ہے انسان جو اللہ کو نہیں دیتا. حضرت تھانوی نے لکھا یہی 2 چیز انسان, ایک تو یہ کہ نفس کی خواہش کو قربان نہیں کرتا, اور مال کو. وہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا اسپتال میں, اس کے نوٹ کی گدی تھی, تو انتقال کے وقت اس کے بچے لوگوں نے نکالا, میں بھی موجود. تو ہوش آیا تو سب سے پہلے بڑے میاں بول نہیں سکتے تھے, جیب پر ہاتھ رکھا, میں موجود ہوں, جیب پر ہاتھ رکھا, انا للہ و انا, ہنسو مت, ہنسو مت, وہ لمحات مجھ پر بھی آئیں گے, وہ لمحات تم پر بھی آئیں گے. دعا کرو کہ اس سے پہلے اللہ اس دل میں آ جائے, ورنہ یہ وقت تو آئے گا, مجھ پر بھی آئے گا, آپ پر بھی آئے گا. ہنسو مت کسی پہ, کسی پہ ہنسو مت. تو پھر میں نے ان کے بچوں سے کہا کہ اس وقت ان کو اضطراب ہو رہا ہے پیسے کی وجہ سے, اطمینان کے خاطر پیسہ ان کی جیب میں ڈال دو. چنانچہ جب پیسہ ڈال دیا تو پھر وہ حساس بشاس ہو گئے, دیکھا تو کہتے ہیں, پھر 2-4 منٹ بعد روح پرواز کر گئی. یہ میرا مشاہدہ ہے. جا رہا ہے دنیا سے اور جیب سے وقتی طور پر نکال لیا تو کہتے ہیں کدھر گیا. تو حضور نے صحیح نہ فرمایا کہ ایک نہیں کتنی وادی, 3, پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے. پیٹ اللہ کرے ہمارا ایمان اللہ سے بھر جائے. جی اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ. والدہ فیصل جمال کی صحت کے لیے, والدہ راشد ہسپتال میں شدید حالت میں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت عطا فرمائے. اے اللہ محض اپنے فضل سے, کرم سے, لطف سے, مہربانی سے ہم سب کے حال پر رحم کر دے, خیر کا معاملہ کر دے. اے اللہ یہاں کے حاکم کو تمکین و قرار نصیب فرما, اس سرزمین پر امن و امان نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے درس کے لیے اجازت لیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اجازت دی ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرما لے, اخلاص کا ذریعہ نصیب کر دے. اے الہ العالمین اخلاص سے درس دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا دل اور ہماری زبان کو کھول دے. اے اللہ دل میں محض اپنے فضل و کرم سے اپنی عظمت کی تمکین نصیب فرما. اے اللہ دل کو دیدہ باطن کو معرفت کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ ظاہر کو بھی شریعت و سنت سے مزین کر دے. اے اللہ سب کچھ تیری خاطر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں جن کی بچیاں جوان سال ہے, شادی کے لیے نیک رشتہ نصیب کر دے. اے اللہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو نیک بیویاں نصیب کر دے, بیوی والوں کی بیوی کو نیک اور ایک کر دے. اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد نصیب فرما, اولاد والے کی اولاد کو نیک صالح بنا. اے اللہ ہمارے بچوں پہ اور ہم سب پہ حلال روزی کا دروازہ کھول دے, روزی میں برکت ڈال دے, ہر غم ہر پریشانی کا مداوع کر دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہم اس سرزمین پہ رہتے ہیں, یہاں امن و امان کو نافذ کر دے. اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے اس شہر کی حفاظت فرما, تمام مسلمان حکمرانوں کی, ہم مسلمانوں کے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت ٹھنڈا پانی ہے یار, اتنا ٹھنڈا نہیں پیوں گا یار, بیمار پڑ جاؤں. چھوڑو ابھی تو میں جاتا ہوں.